بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بنی اسرائیل میں 3 آدمی تھے۔ ان میں سے ایک آدمی کے چہرے پر برس کے داغ تھے، دوسرے کے سر پر بال نہیں تھے اور تیسرا آنکھوں سے اندھا تھا۔ ان تینوں کے ساتھ عجیب معاملہ پیش آیا۔ ان میں سے ایک آدمی ایسا تھا جس کے چہرے پر برس کے داغ تھے، شکل بھی اچھی نہ تھی، لوگ اسے دیکھنا پسند نہیں کرتے تھے۔ محفل میں بیٹھ کر وہ اپنے آپ کو مجرم کی طرح محسوس کرتا، اسی لیے بڑا پریشان پھرتا اور اس کا کاروبار بھی نہیں چلتا تھا۔ اس کے پاس ایک آدمی آیا اور آ کر اس آدمی نے کہا، بتاؤ تمہاری کوئی پریشانی ہے؟ یہ کہنے لگا، ہاں بہت بڑی پریشانی ہے۔ اس آدمی نے پوچھا، کون سی پریشانی ہے؟ وہ کہنے لگا، اللہ تعالیٰ میرے برس کے داغ ٹھیک کر دے، میرا چہرہ اس قابل ہو کہ میں لوگوں میں عزت کے ساتھ بیٹھ سکوں، اور اللہ تعالیٰ میرا کاروبار ٹھیک کر دے تاکہ میں عزت کی روزی کھا سکوں، میرے لیے تو یہی کافی ہے۔ چنانچہ اس آدمی نے دعا کی، اللہ تعالیٰ نے اس بندے کی برس کی بیماری کو دور کر دیا اور اسے ایک اونٹنی عطا کی۔ اونٹنی کی نسل اتنی بڑی کہ ہزاروں اونٹوں اور اونٹنیوں کا وہ مالک بن گیا، اور اس کا شمار وقت کے امیر ترین آدمیوں میں ہونے لگا۔ پھر وہی شخص دوسرے آدمی کے پاس گیا جس کے سر پر بال نہیں تھے، لوگ اس کا مذاق اڑاتے اور اسے گنجا کہتے تھے۔ کاروبار بھی اچھا نہیں تھا، لہٰذا پریشان بھی رہتا تھا۔ اس آدمی نے پوچھا، سناؤ بھائی تمہارا کیا حال ہے؟ وہ کہنے لگا، بس ایک تو سر پر بال نہ ہونے کی وجہ سے پریشان ہوں اور دوسرا کاروبار نہ ہونے کی وجہ سے پریشان ہوں۔ اس آدمی نے کہا، اچھا اللہ تعالیٰ تمہارے سر پر خوبصورت بال اگا دے، تم دیکھنے میں خوبصورت نظر آؤ، اور اللہ تعالیٰ تمہیں اچھا کاروبار عطا کرے۔ چنانچہ اس کے سر پہ خوبصورت بال بھی آ گئے اور اللہ تعالیٰ نے اس کو ایک گائے عطا کی۔ گائے کی نسل اتنی بڑی کہ وہ ہزاروں گاؤں کا مالک بن گیا اور وقت کے بڑے امیر آدمیوں میں شمار ہونے لگا۔ پھر وہ تیسرے آدمی کے پاس گئے اور پوچھا، سناؤ تمہارا کیا حال ہے؟ اس آدمی نے کہا، میں تو آنکھوں سے اندھا ہوں، ٹھوکریں کھاتا پھرتا ہوں، لوگوں سے بھیک مانگتا ہوں، میری بھی کیا زندگی ہے، دعا کرو اللہ مجھے بینائی عطا کر دے۔ اس شخص کی دعا کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے اسے بینائی بھی عطا کر دی اور اس کو ایک بکری عطا کر دی۔ اس بکری کا ریوڑ اتنا بڑا کہ وہ ہزاروں بکریوں کا مالک بن گیا اور اس کا شمار بھی امیر کبیر آدمیوں میں ہونے لگا۔ کئی سال ان نعمتوں میں گزر گئے، لوگوں میں بڑے چرچے، بڑی عزتیں کہ فلاں چودھری صاحب، فلاں نواب صاحب، فلاں رانا صاحب۔ ان کا رہن سہن امیرانہ بن گیا، بڑے نوکر چاکر ہو گئے، دنیا کے مکان اور محل بنا لیے، بڑی عزتوں کی زندگی گزارنے لگے اور وقت کے ساتھ ساتھ غفلت کا شکار ہو گئے۔ جب کافی عرصہ گزر گیا تو وہی فرشتہ پہلے کے پاس آیا اور کہنے لگا، میں محتاج ہوں، میں غریب ہوں، میں آپ کے پاس آیا ہوں۔ ایک وقت تھا جب اب آپ کے پاس کچھ بھی نہیں تھا، اللہ نے آپ کو سب کچھ عطا کر دیا، آپ مجھے اسی اللہ کے نام پر کچھ دے دیں۔ یہ سن کر اس آدمی کو بڑا غصہ آیا، کہنے لگا، تم نے یہ کیوں کہا کہ ایک وقت تھا جب تمہارے پاس کچھ نہیں تھا؟ میرا دادا امیر، میرا باپ امیر، میں خود امیر، میں نے بچپن میں فلاں جگہ زندگی گزاری، میں تو سونے کا چمچ لے کر پیدا ہوا ہوں، میں نے تو بچپن سے دولت دیکھی، ارے میں تو خاندانی امیر ہوں۔ تم کیسی باتیں کرتے ہو؟ تم نے لوگوں کے سامنے یہ بات کر کے میری بے عزتی کی ہے۔ اس نے کہا، اچھا پھر جیسے تم پہلے تھے اللہ تعالیٰ تمہیں ویسا ہی کر دے۔ یہ کہہ کر وہ آدمی چلا گیا۔ مشیت خدا بندی سے اس کو پھر برس کا مرض لاحق ہو گیا، ایسی بیماری پھیلی کہ ساری کی ساری اونٹنیاں مر گئی، جائیداد بھی ختم ہو گئی اور یہ دوبارہ پہلی حالت میں واپس آ گیا۔ پھر وہ آدمی دوسرے کے پاس گیا، اس کو کہنے لگا، میں بڑا ہی غریب ہوں، محتاج ہوں، مجھے اللہ کے نام پر کچھ دے دو، اسی اللہ کے نام پر جس نے آپ کو سب کچھ دیا، حالانکہ آپ کے پاس تو اپنا کچھ بھی نہیں تھا۔ وہ کہنے لگا، تم نے کیسی بات کی؟ ارے میں بڑا عقل مند آدمی ہوں، دنیا مجھے بڑا بزنس مین کہتی ہے، دنیا میرے فیصلے تسلیم کرتی ہے، میں نے فلاں کاروبار کیا، ایسا سودا کیا، مجھے اتنی بچت ہوئی، فلاں سودا کیا، اتنی بچت ہوئی۔ میاں میں نے محنت سے کمایا ہے، بغیر محنت کے کچھ نہیں ملتا، تم ویسے ہی چل کر آگے ہو بھوکے ننگے بن کر، تمہیں کیسے مل سکتا ہے؟ ہم نے یہ محنت کی کمائی کی ہے، کوئی آسمان سے ویسے نہیں گر گیا، ہم نے دن رات اس کے پیچھے محنت کی، تب ہمیں یہ ملا ہے۔ جب اس نے اس قسم کی باتیں کی تو یہ آدمی کہنے لگا، اچھا جیسے تم پہلے تھے پھر اللہ تمہیں ویسا ہی کر دے۔
جب اس نے بد-دعا کر دی تو اس کی گائیں سب کی سب مر گئی، جائیداد نقصان کا شکار ہو گئی، ہاتھوں سے سب کچھ نکل گیا، اس کے سر کے بال بھی گر گئے، جیسی حالت میں پہلے تھا اسی حالت میں وہ دوبارہ ہو گیا۔ پھر وہی شخص تیسرے آدمی کے پاس گیا اور اس سے جا کر کہا، میاں میں محتاج ہوں، میں غریب ہوں، مجھے کچھ دے دو، اسی اللہ کے نام پر جس نے آپ کو سب کچھ دیا، حالانکہ آپ کے پاس تو کچھ بھی نہیں تھا۔ جیسے ہی اس نے یہ بات کہی تو اس آدمی پر عجیب کیفیت طاری ہو گئی، آنکھوں سے آنسو آنے لگی اور وہ کہنے لگا، بھائی تم بالکل ٹھیک کہتے ہو، میں تو اندھا تھا، میں تو لوگوں کے سامنے ہاتھ پھیلایا کرتا تھا، میں تو در بدر کی ٹھوکریں کھاتا پھرتا تھا، میری دنیا ویران تھی، میں بھیک مانگتا تھا، لوگوں کے سامنے کشکول پکڑ کے جایا کرتا تھا۔ ایک دفعہ کوئی خدا کا ولی آیا، اس نے دعا کر دی، میرے رب نے مجھے آنکھوں کی بینائی بھی عطا کر دی اور ایسی بکری عطا کی کہ اتنی برکت والی تھی کہ اس کی وجہ سے میرا اتنا بڑا ریوڑ بن گیا کہ آج دیکھو دونوں پہاڑوں کے درمیان جتنا ریوڑ نظر آتا ہے یہ سب میرے مولا کا کرم ہے، یہ سب میرے مولا کی دین ہے، میرے پاس تو اتنا کچھ بھی نہیں تھا، یہ بس کسی ولی کی دعا لگ گئی۔ میرے دوست، تم اس اللہ کے نام پر مانگنے کے لیے آئے ہو، میرا ریوڑ تمہارے سامنے ہے، تم جتنا چاہو لے کر جا سکتے ہو، میں اپنی اوقات کو کیوں بھولوں، میں تو وہی اندھا ہوں، میرے مولا نے مجھ پہ کرم کیا۔ اس اجنبی شخص نے کہا، تمہیں مبارک ہو، میں تو اللہ کا فرشتہ ہوں، اللہ تعالیٰ نے مجھے 3 بندوں کے پاس امتحان کے لیے بھیجا تھا۔ 2 بندے اپنی اوقات کو بھول گئے اور ان سے پروردگار نے نعمتوں کو واپس لے لیا، مگر تم نے اپنی اوقات کو یاد رکھا، جا اللہ تیری عزت میں اور مال میں اضافہ فرمائے۔ چنانچہ یہ آدمی بنی اسرائیل کے بڑے باعزت مالدار والوں میں سے بن گیا۔